قابل رشک واقعہ آپ حضرات کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹے آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے اس بچے سے کہا پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا آپ کو سورہ ملک بھی یاد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے سورہ ملک بھی یاد ہے۔ میں نے کہا سنائیے، تو اس نے سورہ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی۔ جوں وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا تو میری حیرانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ کیا آپ کو سورۃ البقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے کہا جی استاد محترم مجھے سورۃ البقرہ بھی یاد ہے۔ میں نے کہا سنائیں، تو اس بچے نے کسی غلطی کے بغیر قرآن مقدس کی یہ سب سے بڑی سورۃ البقرہ بھی زبانی سنا ڈالی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے کہ آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی استاد محترم، یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ جیسے بابرکت پاکیزہ الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا آپ کل میرے دفتر آ جائیے، ساتھ ہی اپنے سرپرست محترم کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد محترم دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن مجید سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس بچے نے اس چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید یاد کر رکھا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد محترم کو ساتھ لے کر آیا تو اس کے والد محترم صاحب جو تھے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بالکل متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران و ششدر ہو رہے ہیں، میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جناب ارشاد فرمائیے۔ تو اس نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب ماشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حافظ قرآن ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانگی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے حفظ کر لیا ہے، کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ محترمہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ کروانے کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا، اور جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا ہم ویکینڈ پر اس کی پسند کی جگہ پر سیر کے لیے جائیں گے، جو سب سے پہلے قرآن کریم ختم کرے گا ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ پسندیدہ علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امیر المومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے بھی ان کی والدہ ماجدہ کی جہودہ مسعودہ تھیں، ان کی کوششیں تھیں۔ سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
इमाम दारुल हिजरत के मनसब अली पर फायज होने के पीछे भी उनकी वालदा मोहतरमा का हाथ था। सैयदना हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इमाम अहले सुन्नत व जमात का लक़ब हासिल करने के पीछे भी उनकी वालदा मोहतरमा की मुशफ़िक़ा मेहनतें थीं। याद रखिए, नेक और सालेह औरत निस्फ़ मुआशरा नहीं होती, बल्कि मुआशरे की बुनियाद ही और सतून ही नेक औरत होती है। याद रखिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, मेरी उम्मत की माओं को मुआशरे को कारआमद और दीन के नूर से आरास्ता अफराद फराहम करने के लिए इस वक्त उम्मत बनने की ज़रूरत है। अगर माएँ उम्मत बनने का तहिया कर लें तो कौम को बामे उरूज पर पहुँचने से फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता।